سیدھی بات، روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کی سنڈے کی ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں لے کر کے آیا ہوں، جس میں آپ سے کہوں گا کہ افغان لویا جرگہ نے طالبان کی تمام سرکردہ 400 طالبان کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کشمیر کی حمایت پر کبھی معافی نہ مانگنے کی بات اور انڈیا کو اسرائیل نہ بننے کی مہاتیر محمد نے بیان دیا ہے۔ بیرون میں لگاتار اس وقت جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں، پولیس کے درمیان عوام کے درمیان لگاتار مظاہرے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور لبنانی وزیر اعظم کی استعفیٰ کا مطالبہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں بہت ساری ویڈیوز آئیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ویڈیو جو ایک ننھے منھے بچے کی اس وقت عمرہ کرتے ہوئے احرام کی حالت میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ الجزائر میں کس طرح 5 جڑواں بچوں کے جنم کی خبریں آ رہی ہیں۔ کووڈ سینٹر میں آندھرا پردیش کی آگ لگنے کی وجہ سے 8 افراد کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ جو لوگ پاپڑ سے کورونا ٹھیک کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، مرکزی وزیر ارجن میگھوال وہ خود اب کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ اس کے علاوہ آج سنڈے کا دن ہے اور آج ہمارے اہم ترین ویکلی پروگرام شائع ہوتے ہیں، پیغام فرقان اور پھر ذکر میرے حبیب کا وغیرہ۔ آپ لوگ اس کو بھی دیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم ایک ننھے منھے بچے کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو طواف کے وقت میں کس طرح سے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے طواف کر رہا ہے۔ کعبے کے صحن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، دل ٹھنڈا کریں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین ایک بہت ہی وائرل ویڈیو تھی جو کل سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، خود ہمارے سیدھی بات کے کئی ناظرین نے ہمیں شیئر کیا، تو ایک ناظرین نے اس بات کی درخواست بھی کی تھی کہ اس ویڈیو کو ضرور دکھائیں تاکہ لوگ دیکھیں، تو ہم نے ان کی درخواست پر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں اب بیرون کی۔ یہ جو ویڈیو اس وقت بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیروت کی، لگاتار لوگوں کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جو حالات اس وقت لبنان میں ہوئے، وہاں کے جو آگ حادثہ پیش آیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موت ہوئی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ یہاں ہو رہا ہے بیروت میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دھماکے میں ہلاکتوں سے یہ لوگ ناراض ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 4 روز قبل تباہ کن دھماکے کے رد عمل میں حکومت کے خلاف احتجاج میں شدت آ گئی ہے۔ مشتعل مظاہرین نے 4 وزارتوں پر دھاوا بول دیا، ان کی سیکورٹی فورسز سے جھڑپیں ہوئی جن کے نتیجے میں ایک پولیس افسر ہلاک ہو گیا، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد اس وقت 500 بتائی جا رہی ہے اور زخمیوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی صورت میں احتجاجات تھمنے کا نام نہیں لی، پورے شہر کے شہر امڑ کر کے آ رہے ہیں۔ اس وقت ہزاروں لبنانی شہری بیروت میں ہفتے کے روز حکومت کی نااہلی اور حکمران اشرافیہ کی بدعنوانیوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مقامی ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر اس احتجاجی مظاہرے کی کوریج براہ راست دکھائی گئی۔ اس میں ربر کی گولیوں سے زخمی متعدد افراد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مشتعل عوام نے سڑکوں پر توڑ پھوڑ کر کے حکومت کے خلاف اپنا غصہ نکالا۔ سماجی تنظیموں کی کال پر سینکڑوں لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ بیروت کے وسط میں واقع وزارت خارجہ کی عمارت پر دھاوا بولنے والے مظاہرین کی گروپ کی قیادت لبنانی فوج کے ریٹائرڈ افسر کر رہے تھے۔ اس وقت سیکورٹی فورسز کی توجہ وہاں سے چند سو میٹر دور پارلیمان کے نزدیک احتجاج کرنے والے مظاہرین پر مرکوز تھی، تاہم لبنانی فوج نے بعد میں مظاہرین سے وزارت کی عمارت کو بھی خالی کرا لیا ہے۔ تو ناظرین اس وقت لگاتار دھماکوں کی وجہ سے بیروت میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بہت ہی تشویشناک بنی ہوئی ہے اور لگاتار مظاہرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کے غصے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں کہ کیا وہاں کے رہنما جو سیاسی لیڈران ہیں جو اس وقت
وہاں کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور متعلقہ وزارتوں کے عہدیدار کیا استعفیٰ دیں گے یا پھر لوگوں کی ناراضگی اسی طرح جاری رہے گی۔ ناظرین آئیے میں آپ کو کچھ اور خبروں کی جانب لے چلوں، اور مہاتیر محمد نے ایک تازہ بیان دیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یہ کشمیر کے معاملے میں اور ہندوستان کی سی اے کے معاملے کو لے کر کے سرخیوں میں رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیان میں ہندوستان کو دوسرا اسرائیل نہ بننے کا جو ہے بات کہی ہے۔ انڈیا دوسرا اسرائیل بننے کا راستہ اختیار نہ کرے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کے دعوے دار ریاست کو کشمیر پر قبضے اور مظالم کا سلسلہ فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ یہ بات ڈاکٹر مہاتیر محمد نے یکجہتی کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کی حمایت پر کبھی معافی نہیں مانگوں گا، کشمیر پر خاموشی اختیار کرنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس وقت ان کا یہ بیان سرخیوں میں چھایا ہوا ہے اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین کچھ دن قبل میں نے آپ کو 400 طالبان کے رہنماؤں کو چھوڑنے کی بات کہی تھی، جس میں جو ہے افغان لویا جرگہ چلنے والا تھا۔ اب جو ہے اس کا فیصلہ لے لیا گیا ہے افغان لویا جرگہ میں کہ طالبان کے تمام سرکردہ 400 طالبان رہنماؤں کو رہا کرنے کا فیصلہ یہاں کی حکومت نے لے لیا ہے، لہٰذا اگلے دنوں میں ان کو دھیرے دھیرے رہا کرنے کی کارروائی جاری ہوگی۔ اگر یہ بھی 400 طالبان رہنماؤں کو اگر رہا کر دیا جاتا ہے تو اس بات کا امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں تبصروں میں کہ جو ہے یہاں پر جو ہے امن بحالی ہو سکتی ہے، اور جو دوریاں ہیں طالبان میں اور یہاں کی مقامی حکومت میں وہ جو ہے دوریاں ختم ہو سکتی ہیں اور یہاں ایک امن کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اس بیچ چونکہ امریکہ بھی اپنے فوجیوں کو خالی کر رہا ہے تو اگلے کچھ سالوں میں شاید ہم کو نیا افغانستان دیکھنے کو ملے۔ اس طرح جو ہے جو معاہدے اس وقت طالبان کے درمیان میں اور مقامی یہاں کی حکومت میں دیکھنے میں مل رہے ہیں، اسے اسی طرح کے خوش آئند جو ہے رجحانات کے اور امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف۔ اس وقت خود اسرائیل کے لوگ جو ہے بہت زیادہ ناراض ہو رہے ہیں بہت سارے مسائل کو لے کر کے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور استعفیٰ کا مطالبہ کرنے لگے تھے۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت یہاں کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مسلمانوں کے غم غصے کو دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں۔ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ خواتین کے یہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، مگر الجزائر میں خاتون نے 5 جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے، جو اس وقت سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے خبر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام بچے اور ماں صحت مند اور تندرست ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق جزائر میں خاتون کے یہاں 5 بچوں کی ایک ساتھ پیدائش کا واقعہ دارالحکومت کے جنوب مغربی صوبے عین الدفلی میں پیش آیا۔ بچوں کی پیدائش کا عمل آپریشن کے ذریعے سے انجام دیا گیا تھا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق تمام بچوں ماں کی صحت تندرست ہے۔ زچگی کے عمل میں کام کرنے والے الجزائری طبی ٹیم کے ایک رکن نے نومولود کے ساتھ ایک فوٹیج بنائی ہے، تاہم بچوں کا وزن نہیں بتایا ہے، اور سوشل میڈیا پر 5 بچوں کی ایک ساتھ جو ہے جنم کو لے کر کے یہ خبر جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی ہے، جس کو لے کر کے الگ الگ قسم کے تبصرے اس وقت جاری ہو رہے ہیں۔ ناظرین آندھرا پردیش کے کووڈ سینٹر میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے 8 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اے پی کے وجے واڑہ میں واقع سورنا پیلیس ہوٹل میں، جس کو رمیش ہسپتال کی جانب سے کووڈ کیئر سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، یہاں پر شدید آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اتوار کی صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا، یعنی آج صبح اطلاع ملتی فائر بریگیڈ کے اہلکار وہاں پہنچی، جنہوں نے آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں 8 افراد کے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس ہوٹل میں آگ لگنے کے وقت 40 افراد کے ہونے کی اطلاع ملی ہے، جن میں 30 کووڈ متاثرین اور 10 اسپتال کے اسٹاف ارکان تھے۔ آگ لگنے کے ساتھ ہی متاثرین نے کھڑکیوں سے جان بچانے کے لیے چیخ و پکار شروع کر دی۔ کئی افراد کو کثیف و دھوئے کے سبب سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ کئی متاثرین کو لبی پیٹ میٹروپولیٹن ہوٹل کووڈ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں ان کا علاج ہو سکے۔ تو اس طرح ناظرین کووڈ کیئر سینٹر میں آگ لگنے کی واردات میں لگاتار جو ہے خبریں آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے گجرات کی بھی خبر ہم نے آپ لوگوں کو سامنے رکھی تھی کہ کس طرح احمد آباد میں کووڈ کیئر سینٹر میں جو ہے آگ لگنے کی وجہ سے وہاں کئی سارے ہلاکتیں ہوئی تھی۔ اب یہ جو ہے آندھرا پردیش کی وجے واڑہ کا واقعہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حفاظتی انتظامات میں کس طرح یہاں کی انتظامیہ اور حکومتیں پوری طرح فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین ایک بی جے پی لیڈر نے کہا تھا کہ پاپڑ کھانے سے کرونا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن افسوس ہے کہ اس وقت
वही ऐलान करने वाले इस वक्त कोरोना के मुतासिर पाए गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीर में, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल शनिचर को कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। उन्हें दिल्ली की एम्स में भर्ती कराया गया। मेघवाल ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोरोना की शुरुआती अलामत आने पर मैंने टेस्ट करवाया और पहली जांच नेगेटिव आने के बाद आज दूसरी जांच पॉजिटिव आई है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टरों के मशवरे पर एम्स में भर्ती हूँ। मेरी अपील है कि जो लोग गुज़श्ता कुछ दिनों में मेरे राब्ते में आए, पुराने बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ध्यान रखें। राजस्थान में बीकानेर से बीजेपी एमपी मेघवाल इस वक्त मरकजी भारी सनअत के वजीर ममलिकत होने के साथ साथ पार्लिमानी उमूर के भी वजीर हैं। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़श्ता दिनों मरकजी वजीर मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें वो भाभी जी नाम के एक पापड़ ब्रांड की तशहीर करते हुए दावा कर रहे थे कि उसको खाने से कोरोना से बचाव होगा। उन्होंने इस पापड़ से मुतालिक वीडियो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था और सोशल मीडिया में खूब इनकी खिंचाई हुई थी। अब यही वजीर के जो है कोरोना वजीर मुतासिर पाए जाने के बाद एक मरतबा फिर सोशल मीडिया में इनकी ये तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करके मजीद उनकी खिंचाई की जा रही है। बहरकैफ वो इस वक्त कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। नाज़रीन, ईरान तिजारती मरकज शोलों की लपेट में आ गया है। ईरान की एक जगह से खबर आ रही है। ईरान के जनूबी सूबे हुर्मुज़गान से मुंसलिक जजीरे किश के एक तिजारती मरकज में आग लग गई। ईरान की सरकारी टेलीविजन के मुताबिक 200 से ज़ायद दुकानों और शॉपिंग सेंटर्स पर मुश्तमिल देश वन तिजारती मरकज में सुबह के वक्त आग लग गई, जिसे बुझाने की कार्रवाइयां जारी हैं। इतलात के मुताबिक आग की वजह से तिजारती मरकज के हिस्से को नुकसान पहुंचा, ताहम किसी के हलाक या जख्मी होने की खबर मौसूल नहीं हुई है। आग बिजली के तारों में खराबी की वजह से लगी है। तो नाज़रीन, ये आग हादसे लगातार हर मुल्क में अलग अलग ममालिक में पेश आते जा रहे हैं। बैरूत के बाद आपने अजमान की खबर सुनी थी, दुबई की, उसके बाद इराक नजफ की खबर सुनी, फिर उसके बाद फिर कर बैरूत की खबर सुनी और उसके बाद जिद्दा की खबर सुनी जहां रेलवे स्टेशन पर लगी आग। आज एक बार फिर जो है ईरान से खबर आ रही है। तो आग हादिसों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। नाज़रीन, ईरान ने सऊदी अरब से एक मरतबा फिर एक चीज़ का मुतालबा किया है, बल्कि अपील की है। ईरान ने सऊदी अरब से अपने जौहरी प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी एटमी एनर्जी एजेंसी की मॉनिटरिंग के लिए खोलने की अपील की है। ईरान के बैनुल अक़वामी एटमी एनर्जी एजेंसी के लिए मुस्तकिल नुमाइंदे काजिम गरीब आबादी ने कहा है कि सऊदी अरब खुफिया और शफाफियत से आरी जौहरी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है। यानी अब ईरान सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो जौहरी एटम बम बना रहा है, अगर वाज़ेह अल्फाजों में कहा जाए। जैसे अमेरिका जो इराक पर इल्ज़ाम लगा कर कि इराक को नेस्तो नाबूद कर दिया, और ईरान पर भी जो है जौहर के अलग अलग जो है उनको एटम बम बनाने, एनर्जी की चीज़ें तैयार करने और दिफाई सिस्टम बनाने या फिर जो है इक़दामी चीज़ें बनाने वगैरह का इल्ज़ाम लगा करके जिस तरह की पाबंदी आयद करता है, अब इसी तरह का इल्ज़ाम ईरान सऊदी अरब पर कह रहा है कि वो शफाफ नहीं कर रहा है, बल्कि हर चीज़ को छुपाए हुए है। ये आसान लफ्ज़ों में गरीब आबादी ने कहा है कि रियाज इंतज़ामिया जौहरी असले के सद्देबाब के समझौते की फरीक है और उसने बैनुल अक़वामी एटमी एनर्जी एजेंसी के साथ जामे सिक्योरिटी समझौता कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद एजेंसी के हिफाजती तदाबीर को कबूल करने की यकीन दहानी करवाने से गुरेजा है और एजेंसी की इसरार के बावजूद मॉनिटरिंग की इजाज़त नहीं दे रही है। गरीब आबादी ने बैनुल अक़वामी एटमी एनर्जी एजेंसी और बैनुल अक़वामी बरादरी से रियाज इंतज़ामिया के खुफिया जौहरी प्रोग्राम को मंजर आम पर लाने की अपील की है। उन्होंने भी कहा कि सऊदी अरब जौहरी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने का ख्वाहिशमंद है, तो उसे एजेंसी की मुताल्लिका शराइत को कबूल करना चाहिए और मुकम्मल तौर पर शफाफ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम रहे कि अमरीकी रोजनामे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 4 अगस्त को इशाअत में शाये करदा खबर में लिखा था कि सऊदी अरब ने मदीने के शिमाली शहर अल अली में चीन के ताउन से खुफिया तनसीब तामीर की है, जिसे यूरेनियम की कान से येलो केक निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जवाब में सऊदी अरब की वज़ारत तवानाई ने जारी करदा बयान में इस खबर की तरदीद की थी और इस खबर के सामने आने के बाद से ही जो है लगातार इस बात को लेकर के तबसरे हो रहे थे कि आखिर चीन की मदद से यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह की जो है खुफिया तनसीब यहाँ पर हुई है और वहाँ से क्या चीज़ें निकाली जा रही हैं और क्या चीज़ बन रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो जिस बात को लेकर के तशवीश का इजहार किया वो एटमी एनर्जी को ही लेकर के किया, जिसको लेकर के ईरान ने इस वक्त ये मुतालबा आप लोगों के सामने यानी सऊदी के सामने रखा है। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी
عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات،